کیا ہو رہا ہے ڈیالہ جیل میں نصرت صاحب؟ آپ جو ہے نا، آپ سے مجھے گلہ ہے، میری بدقسمتی، آپ کی ایج آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مجھے تیلی کیسے لگانی ہے۔ اچھا، بلاتے بھی آپ جمعرات کو ہیں، وہ جمعرات میں اینکر سنے نا کہ جمعہ ہفتہ اتوار پیٹرول لوں بھی۔ اچھا، ابھی میں نے لاسٹ ٹائم بات کی، ایک تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میری ماں جاہل عورت تھی، تو میں نے پہلا لفظ اس سے سیکھا تھا کہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہوتی ہے۔ لیکن مجھے اب یہ جو ووک، یہ جو امریکہ کے پڑے ہوئے فیمنسٹ ہیں نا، مجھے یعنی فیمنزم سکھا رہے ہیں کہ مجھے عورتوں کی عزت نہیں آتی، وہ جو میں نے پچھلی مرتبہ جی آپ نے تو محاورہ بولا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے سکھاؤ گے؟ آئی ایم پنجابی اینڈ آئی ایم ناٹ ashamed of it۔ میری تاریخ یعنی میری اساطیری کتابیں کیا ہیں، اس کی ہیروئن کون ہے؟ ہیر رانجھا، رانجھا ہیر نہیں ہے، سونی مہیوال، سسی پنو، سسی پنو، یو نو۔ آپ مجھے بتا رہے ہیں بھائی مجھے عزت کرنی آتی ہے، میں نے جسٹ ٹاک آف اے کمیونٹی جو گرمی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد کیا سچ ہوا، یعنی اٹ از امیزنگ کہ اس کے بعد جو سچ ثابت ہوا۔ اور میں نے صرف یہی التجا کی کہ بھائی یہ گرمی والے اگر بات سنیں میری، مئی میں تو گرمی شروع ہوتی ہے، اور یہ مئی بڑا ٹھنڈا جا رہا ہے ویسے فی الحال تو۔ اسماعیل بھائی کل یالہ باری ہوئی ہے، آج صبح بھی ہلکی سی ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، اڈیالہ میں بھی پہنچی ہوگی بیچاری۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، اصل گرمی تو ہوتی ہے جولائی میں، 7 حبس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی مرتی ماں چھوڑ کر بھی آئی تھی، وہ عورت نہیں تھی مریم نواز کی؟ مجھے اچھا جی چلیں، وہ کرپٹ تھی۔ بے نظیر بھٹو جب سکھر کی گرمی میں جو ہے وہ مرتی، اس وقت تو وہ ابھی اس کی آصف زرداری سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی نا، تو اپنے باپ کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی۔ میرا سر ایک ہوتے تھے پروفیسر مبارک حیدر، وہ ایک زمانے میں کمیونسٹ رہنما اور وہ آزاد نظمیں وغیرہ لکھتے تھے، آج کل امریکہ چلے گئے ہیں اور وہ ٹرمپ پہ ہی مان لے آئے ہیں اور اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا دوبارہ۔ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، وہ بھی کچی مٹی کا مادو تھا کہ ذرا سے پانی سے بہہ گیا ہے۔ تو یہ 11 دن کی گرمی کی مار ہے، یہ اس سے زیادہ کی پارٹی نہیں۔ باپ نے واپس لے لینا کچھ دنوں کی وہ جو کہتے تھے نا، مجھے اب سمجھ آ گئی حقیقت، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اصل میں یہ سیاست سے آزادی چاہ رہے تھے، یہ وہ نعرہ لگا رہے تھے، وہ انہوں نے۔ بٹ لیکن ڈز ہی ریئلی بلیو کہ جج صاحبان کے پاس کوئی ایسا فارمولا موجود ہے جس کے ذریعے ان کو اس مسئلے میں سے نکال پائے؟ جی انہیں ابھی بھی امید ہے، اور میرا خیال ہے کہ باقی امیدوں کی طرح یہ بھی ان کی خام خیالی۔ میں اپنی جان کی امان پاتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے سر، میرا تو ویسے ہی آج دل ٹوٹا ہوا ہے۔ دیکھیے اپنے اپنے ہوتے ہیں، اور آج پتہ لگ گیا کچھ تصویروں سے، لیکن مجھے میں آج کے نہیں اس کی وضاحت کریں، آدھی بات کر کے آگے نہیں جانا، اس کی وضاحت کریں۔ اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک میاں محمد نے شعر لکھ رکھا ہے نا کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا تے لاوے یا نہ لاوے۔ سوال یہ ہے کہ جنہوں نے مشقیں دے کر ایک ککر تے انگور چڑھایا سی، وہ آج کتنے نظر آئے نہیں۔ لیکن بھائی جان میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں یہ نمبر 1، کیونکہ ہمارے ایک، میں جلدی سے آپ کو واقعہ سناؤں، ہمارے لاہور میں ایک بیچارے سوات کا ایک غریب آدمی تھا، نام تھا اس کا روزی خان۔ اس نے شروع ہوتے ہی ایک ممتاز ایک ریستوراں ہوتا تھا، اس کے باہر اس نے ایک ریڈی لگا لی جس پہ وہ بنیان اور انڈر ویئر بیچتا تھا۔ روزانہ اس پہ چھاپا پڑ جاتا پولیس۔ ہم لوگ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ، ذرا نیا انقلاب آیا ہوا تھا، ہم کھڑے ہو جاتے یار یہ غریب آدمی کیا کر رہا ہے ابھی تو، اچھا وہ بیچارہ بات ہو۔ اچھا اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں ایکٹیو ہو گیا، اینٹی ایوب اسٹروگل، ہمیشہ کوئی مہینے میں پکڑا جائے۔ اچھا جب وہ آ گئے نا بھٹو صاحب اقتدار میں، تو انہوں نے وہ تھوڑا سا فیشزم کی طرف مائل ہوئے، تو وہ معراج محمد خان کی پارٹی میں چلے گئے، وہ پھر وہ جلوس نکال لے، اور وہ اچھا انہوں نے عثمان خوانچہ فروز یونین بھی بنا لی، یہ وہ۔ اب بالآخر یہ ہوا کرتے کرتے ضیاء اللہ کا ہے ان کے خلاف اسٹرگل۔ تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھیوں نے، وہ جو بیچارے باقی ریڈی والوں تھے نا، انہوں نے کہا روزی خان تیری کیڑی پارٹی ہے؟ انہوں نے کہا یار ساڈی مار پارٹی۔ سو ہم وہ ہیں، تو اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اپنے پہ یاد آیا، دیکھیے ہماری پیاری پروفیسر جنہیں بولنا آتا ہے لیکچر دیتی ہیں، انہیں بھی ایک ریٹن سٹیٹمنٹ پڑھنا پڑتا ہے۔ صحیح، اسد عمر نے نہیں پڑھا، اصل میں تو ٹھاٹ سے ڈٹائی کے ساتھ، بلکہ دیکھیے انہوں نے نہیں پڑھا نا بھائی جان، اس کی لیکن تو میں بھائی اپنے اپنے میں ادھر کہہ رہا تھا، آج کی کسی اس کے یہ بھی تو کہا نا کہ پارٹی پارٹی چھوڑی نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے ہوتے ہیں، جرنیل کا بیٹا ہے اور جرنیل کا بھائی ہے، اور اپنا بسم اللہ۔ اچھا انہوں نے کیا کیا ہے؟
सेक्रेटरीशिप छोड़ी है, सियासत से बिल्कुल नहीं दस्तबरदार नहीं हुए, और पार्टी भी नहीं कमेटी छोड़ी, और ओहदे पार्टी भी छोड़े। नहीं छोड़ी है, हाँ। और ये कहा है कि आप दोबारा मेहनत करके मुझे ले आना। एक कॉर्पोरेट विजिट है, Basically- जरा स्टीव जॉब पैदा कीता सी मां ने, मैं यही माफी चाहना भाई, तू खुद ही करना, आईफोन कट, पार्टी दी जान छड़। और आने वाले दिनों में ये मुकाबला भी लग सकता कोई है। और इनका काम करे, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, रोजी खां की तरह हमार पार्टी है, बैन बिलाखिर हम होंगे। मीर ने कह रखा है, इसीलिए बहुत पहले दूरबीन थे कि मौसम आया तो नखलेदार पे मीर सर नुसरत साहब के छापा ला लेंगे, फिक्र ना करो। छापा फरोख्त की मसला है। नुसरत तो चले, ये तो तय हो गया कि पीटीआई जिस शक्ल में हमें नजर आ रही है, उससे शक्ल इसकी बहुत मुख्तलिफ होगी। क्या उसकी सूरत निकलेगी, किसके गिर्द घूमेंगे, वो तो तयशुदा है। अभी साफी साहब ने जिक्र किया था एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, लेकिन मैं दोबारा जुडिशरी की तरफ आना चाहूंगा। वजह यह है कि जुडिशरी का एक अपना भी मलाकड़ा चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, खामोश किस्म का है, बाज़ औक़ात आवाजें आती हैं, लेकिन मलाकड़ा है। वाक़तन जुडिशरी इस सियासी मसले के अंदर छलांग लगाएगी या अपने मसाइल तय करते करते बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे? हाउ डू यू फोरसी द फ्यूचर? मेरा अपना ख्याल है जी, यानी पार्टी लिस्टिंग होना शुरू हो गई है। देखे ना बात सुने मेरी, सुओ मोटो का कितना शौक था, यूं बंदा रहा हुआ आपके हुक्म के तहत, नाले ही MP हो, फिर आपने रहा किया, फिर MP हो, फिर रहा किया, आप कितनी मरतबा ये करवाएं? 4-5 मतलब गिरफ्तारी निकलते हैं और पकड़ लें। एक फिक्रा जो है वो हर सूरत में मैं दोहराने को मजबूर हो जाता हूँ तारीख के हवाले पे। जो स्टालिन ने अपने मुशीर को कहा था पापा रोम के हवाले से कि हाउ मेनी ब्रिगेड्स ही तो बंदियाल साहब या थे आपने कोई अपने कबीले को बंदा खड़ा करन, वो थे बड़े काटे गने तो कारोबार में लगे ना, तो वो अपने कामों में, या तो कोई अपना इनके पास मिलिशिया हो या कोई स्पेशल फोर्स हो, उसके इम्कानात थे। फर्ज करने अगर FSF काम कर रही होती उस जमाने की, तो भाई चलें, उनको ऑर्डर कर दिया कि जी ये। लेकिन 9 मई से पहले पीटीआई डिड ऑफर कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके साथ खड़े हैं, सीसा पिलाई दवार, और हमारे वर्कर आपके साथ हैं। नहीं तो आपके वर्कर तो साथ खड़े थे, लेकिन आपके वर्करों को बेचारों को जब वो जमानत देते हैं और फिर फड़े जाने देते, टीवी पे आकर नसी पार्टी भी छाड़ देती। तो जैसे आबदीदा ज्यादा होते। अच्छा, अब ये है कि उनकी आबदीदगी जब आ जाए ना हालत, तो जब आ गई बात हाकियों वाली जजों को बचाने के लिए, तो वो मौलाना साहब ने दिखा दिए कि आ जाओ जी भाई बिस्मिल्लाह आ जाओ, एक वो तहफ़्फ़ुज़ करें एक ना करें, तो उसमें क्या फायदा। लेकिन आपके ख्याल में कोई बड़ी इंटरवेंशन नहीं? ख्याल है सर, ये कोई आई डोंट थिंक इन द गिवन सिचुएशन, और खास तौर पर ये आर्मी एक्ट सर, ये मैंने नहीं बनाया, ये 1952 में बना था ना, और मेरा ख्याल है इसका ओरिजिन पिंडी साजिश केस है, यही है ना सर? जी बिल्कुल। अब उसमें सिविलियन भी रगड़े गए थे ना, शायर इनकलाब जनाब फैज़ अहमद फैज़, जी बिल्कुल, एक सज्जाद जहीर साहब थे बन्ने भाई, जिन्होंने जान छुड़ाई और फिर इंडिया चले गए वापस। उन्होंने कहा नहीं, इस मुल्क में इनकलाब लाना मुश्किल है। ठीक है ना, सही बात खुल के करें तो उसमें गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश कैसे निकालेंगे ना? या तो आप उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, आपने अभी तक नहीं की। आप देखिए सर, हम लोगों को ये बात अभी, ये इसी दौर का वाक़या ना, कुछ दिन पहले का, हमारे गुजरांवाला के एक मेजर जनरल रिस्पेक्टेड अस्करी साहब, उनका बेटा, उसने एक्सटेंशन के बारे में ख़त लिख दिया था ना, तो बंदियाल साहब उन दिनों भी जज थे। So you think इन तेलों में इमरान खान के लिए तेल नहीं है? अब नहीं। क्योंकि उनका देखिए 9 मई से पहले तासुर ये था कि शायद अंदर से पता नहीं, इल्मुल इदाद का एक बंदा मेरे साथ 76 की को बात कर रहा था कि पता नहीं 76 अभी 7-6 का कोई पता नहीं क्या चक्कर है उनका। कोई मुझे तो सीधी सियासत नहीं समझ आ रही। अच्छा, इल्मुल इदाद में 76 का जो है वो मैं कैसे कहा था। 76 नंबर जो है ना, वो कोई तकरीबन 4-5 लोगों पे अमल पैरा होता है, उनके पैर तो कोई ऐसे कोई डिवीजन वो आउटसाइडर नल। मकसद है कि एक खान साहब अजीब आदमी ने वो खुदा दा वास्ता जे एक रिटायर हुए मेजर को फौज दी अंदर दी कहानी समझते पे होता रब दा ना जे यू वर प्राइम मिनिस्टर यार, और आप रिलाय किस पे करें? मैं आपके आगे एतराफ़ करता हूँ भाई साहब कि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, और मेरे अंदर जो है ना, जो आदमी जब गिरा हुआ ना, तो थोड़ी सी ममताज़ है। सही, तो मैं दियानतदारी से इमरान खान के आगे हाथ जोड़ के मशवरा देता हूँ कि सर, आपको ताकत का सरचश्मा कहीं और से ढूंढना पड़ेगा, सियासतदानों से रजू करें। असगर खान ने सबसे पहले लफ्ज़ कहा था कोहाला के पुल पे फांसी दूंगा। 1981 में किसके साथ बैठे? जहां से बेगम नुसरत भुट्टो के साथ MRD के लिए। इनका मसला ये है कि ये इंग्लैंड को इंग्लैंड से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी को उतना भी नहीं जानते जितना आम पाकिस्तानी है। मेरी इनको मशवरा है, किसी बहाने
پھل لے کر نا فریاد تالپور کے یہاں چلے جائیں اور کہیں ادی مجھے معاف کر دیں، اور پھر بلوچوں کی محبت، اور پھر اس کو نصرت صاحب یہ تو نہ کرنے والی یہ بات تو ہے۔ یہ exactly وہی کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے ان کے لیے امتحان ہی ایسا ڈال دیا ہے۔ ویسے نہیں تو اچھا اگر یہ نسخہ کارآمد نہ آئے، کیونکہ وہ لائے گا تو کرامت ہوئے گا نا۔ لیکن ان کا پرابلم ہی یہ ہے نا میرے بھائی کہ یہ برطانیہ کو برطانیہ والوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پاکستان کو سمجھ لیا ہوتا۔ آپ کس اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نہ کرنے والی بات ہوئی؟ ایگو کی پہاڑی سے نیچے اترنے کا ہے، وہ وہاں پہ یو ٹرن لیتے ہیں ایگو کی پہاڑی سے نیچے۔ یار میرا اگر اپنا ہے۔ کہیں لیکن حساب بھائی جان اس طرح کتاب بھی تو میں کام نہیں ہوں گے نا، یہ پھل نہیں جانے والے۔ قائم کرنے سے بھی تو نہیں معاملہ حل ہونا۔ کون سے معاملہ؟ سیاست کا حل جو ہے یہ تو نہیں ہے، نہیں، وہ اگر کسی اور علم میں آ گیا کہ ادھر جانا چاہیے، یہ تو نہیں ہے۔ بلکہ میرا Absolutely تو عمران خان سے یہ توقع لیکن کیوں نہیں آپ کرتے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ تجزیہ کرتے کرتے عمران خان کا توا لگا رہے ہیں، جو کہ میں نہیں چاہتا، اور مجھے نہیں میں نے میں نے تو کہا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، ہاں، اور وہ یہ والا مشورہ پورا نہیں یار میں ہوگا۔ آپ کو بہت بتا افسوس صاحب یہ مشورے پہ عمل نہیں۔ آپ نے ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی ایک مرد کے اندر اتری مامتا کو ریکگنائز نہیں کیا۔ مجھے اس پہ نہیں آپ